السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آیا حاضر گفتگو سے قبل حضرات نے انتہائی خلوص محبت کے ساتھ اور مد نظر کی جانب اور خصوصا قائم اندر مدین کے تاجدار ہم بلیغوں کے دلگسار جناب رحمت مجتبہ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ بے سنا میں درود و سلام کا ذکر پیش کرتے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عادل جود والکرم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بتا پڑی اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الجن اعمال والافات وتقدير لجميع الحاجات وتطير بها الجنه السيئات وطرفنا بها عندك الدرجات وتبين صلاه جميع الخيرات والحيات بعد الممات انك لكل شيء قدير رسول برکت کے لیے اللهم صل صلاه كامله وسلم سلام تاما على سيدنا محمد تنحل قلوبنا فرج لقلوبنا بالحوائج تنال بالغائب وحسن خواتم الاستسقاء الغمام بوجهه الكريم وعلى اله واصحابه بكل لمحه ونفس بعدد كل معاني لك يا الله يا الله يا الله۔ ہمارا ماہ شعبان معظم کے اخیر ایام سے گزر رہے ہیں، ممکن ہے کہ آج بھی چاند ہو جائے یا کل، اور جو آنے والا مہینہ ہے بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی عظمت و رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ تو ایسا مبارک و مسعود مہینہ جلوہ فغن ہونے جا رہا ہے۔ آئیے اس مبارک مہینے کی چند فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فرمایا گیا کہ ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ویسے ہی یہ معاملات فوراً جو ہے تو تعمیل جو ہے تو لے آئے جاتے ہیں، اور جو اس میں فرمایا گیا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پے در پے لگاتار اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے بارگاہ الہی میں اعمال پہنچتے رہتے ہیں، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی ہے۔ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو وہ سیدھا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور دعائیں فوراً قبول کی جاتی ہیں۔ اس مبارک مہینے میں بندہ جو بھی دعا کرے اللہ اسے فوراً قبول فرماتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دی جائے، تاکہ انسان نیک اعمال کرے اور حسن قبول عطا فرما دیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کی توفیق دے دی تو ظاہر سی بات ہے اللہ ان اعمال کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوزخ کے دروازے بند کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ داروں کے نفوس کو ممنوعات شریعہ کی آلودگی سے پاک کرنا اور گناہوں پر ابھارنے والی چیز سے نجات پانا ہے، یعنی کہ انسان کو گناہوں کے آلات سے بچا لیا جاتا ہے، اسے گناہ کرنے سے اس کے نفس کو بچا لیا جاتا ہے، اور ہر وہ کام جو انسان کو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے یہاں تک کہ اللہ بندے کو اس سے بھی بچا لیتا ہے، اور دل سے لذتوں کے حصول کی خواہشات کا توڑنا ہوا ہے۔ یعنی کہ اس مبارک مہینے میں جہنم کے دروازے بند کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی لذتوں کو کم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جہنم میں لے جانے والے اسباب یہی ہیں۔
جنت اور جہنم میں لے جانے والے اسباب کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دی جاتی ہے تاکہ وہ نیک اعمال کرتا رہے تاکہ جنت میں پہنچ جائے۔ اسے جہنم کے دروازے بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ ہر وہ کام جو گناہ ہے، جو جہنم میں لے جانے والا ہے، اس سے ایک روزہ دار کو بچا لیا جاتا ہے تاکہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو برے خیالات سے روک لیا جاتا ہے، چونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے بھی روک کر کے رکھتی ہے۔ جب انسان، اسی لیے کہا گیا کہ روزہ پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، انسان کے دل، دماغ، آنکھ، کان، ناک، ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے کہ جب انسان روزہ دار ہوتا ہے تو وہ ان اعضاء سے نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ تو روزہ انسان کو برے خیالات سے، بری نیتوں سے، ہے نا، آنکھ کو برا حرام دیکھنے سے اور زبان کو حرام بولنے سے، کانوں کو حرام کے سننے سے روک کر کے رکھتا ہے۔ تو گویا ایسا ماحول انسان کو عطا کر دیا جاتا ہے رمضان میں کہ انسان گناہوں سے بچ کر نیکیوں کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ گویا وہ جہنمی افعال سے بچ کر کے جنت میں جانے والے افعال کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا مبارک و مسعود مہینہ ہے جس کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ جو آدمی، جو بھی انسان، جو بھی مسلمان ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جو ہماری خوشنودی، ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے جو تو ہمارا طلبگار ہوتا ہے تو ہم بھی اس کے طالب رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور جو ہم سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تو ہم رمضان کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں کرامن کاتبین کو حکم دیتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے والوں کے صرف نیکیاں لکھتے ہیں، اور ان کے گناہوں کو لکھنے سے انہیں منع کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام اعمال سے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ رمضان ہے نا، کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے درمیان جتنے گناہ ہوئے وہ کفارہ ہے نا۔ اگر کسی نے پچھلا رمضان پایا اور اس رمضان کو پا لیا تو اس درمیان میں جتنے گناہ ہوئے اللہ ان 2 رمضانوں کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح 2 جمعہ، یعنی کسی نے یہ جمعہ پڑھا اور اگلا جمعہ بھی پڑھ لیا تو اس 2 جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ جب 2 نمازیں، یہاں تک کہ اگر کسی نے ایک نماز پڑھ لی، مان لیجیے ظہر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لی، تو وہ گناہ جو ظہر سے عصر کے درمیان ہوئے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو مومنوں کے لیے بخشش کے 1000 بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سبیل پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اپنے بستر پر حرکت کرتا ہے، اور جب وہ پہلو بدلتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، تو فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اٹھ جا، اور اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمت، اپنی برکت نازل فرمائے۔ اور جب وہ شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا بستر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ اسے جنت الفردوس میں بلند شان والے بستر عطا فرما۔ اس نے یہاں دنیا میں بستر کو چھوڑا تو اللہ اسے جنت الفردوس میں، جو جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، وہاں پر عالی شان قسم کا بستر اسے عطا فرما۔ اور یہاں تک کہ اس کے جوتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو صراط مستقیم پر ثبات عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ اور جب وہ وضو کرتا ہے تو جس برتن سے وضو کرتا ہے، جس نل سے وضو کرتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو معاف فرما۔
یہاں تک کہ وہ جگہ جس جگہ کھڑا ہو کر وہ نماز ادا کرتا ہے وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اللہ مرنے کے بعد اس کی قبر کو وسیع فرما، اس کی قبر میں کشادگی عطا فرما اور اپنے نور سے اس کی قبر کو روشن فرما اور اپنی رحمتوں سے اسے نواز دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندے، گناہوں سے بخشش طلب کرنا تیرا کام ہے اور گناہوں سے تجھے پاک کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو ایسا مبارک مہینہ ہے کہ بندے کا کام ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے۔ رب تو راضی ہونے کے لیے ہی، رب تو راضی ہو ہی جاتا ہے اس مہینے میں، بس ایک ہم یہ کہ ہمیں منانا نہیں آتا۔ زہرۃ الریاض میں ہے کہ قیامت کے دن رمضان المبارک بہت ہی خوبصورت شکل میں جلوہ افروز ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے رمضان، مانگ کیا مانگتا ہے، تجھے عطا کیا جائے گا جو کچھ تو مانگے گا، اور تو اس شخص کا ہاتھ پکڑ لے جس نے تیرا حق پہچانا اور میدان محشر میں پھر جو ہے تو رمضان چکر لگائے گا۔ جب اللہ کی طرف سے خود اسے اذن مل گیا کہ جس انسان نے دنیا میں تیرا حق پہچانا ہے، تیرا احترام کیا ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑ لے میدان محشر میں۔ پھر رمضان جو ہے تو میدان محشر میں گھومے گا اور ہر وہ شخص جس نے اس کا حق ادا کیا ہے، اس کا حق پہچانا ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر اسے کھڑا کر دے اور عرض کرے گا کہ اے اللہ، تو اس شخص کو عزت و وقار کا تاج عطا فرما، آج اسے عزتوں کی ایسی دستار عطا فرما کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سفارش قبول کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سنہری تاج اس شخص کو پہنائے جس نے رمضان کا احترام کیا۔ اس کو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 1000 جو ہے تو اسے جو ہے تو سنہری تاج پہنائے جائے گی اور پھر اسے اجازت دی جائے گی، وہ شخص جس نے رمضان کا احترام کیا اسے اجازت دی جائے گی کہ وہ امت محمدیہ سے ان 70,000 لوگوں کی شفاعت کرے جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے۔ تو گناہ کبیرہ کرنے والے 70,000 لوگوں کی وہ شخص سفارش کرے گا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے 1000 حوروں کا مالک بنا دے گا۔ 1000 حوریں اللہ اس کے نکاح میں دے گا جن سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 کنیزیں ہوں، ایک حور کے ساتھ 70,000 کنیزیں اس کی خادمائیں ہوں گی، اور پھر وہ جنت میں ایک براق پر سوار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم فرمائے گا، اللہ محبت کی نظر سے اس کی طرف دیکھے گا تو رمضان سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ اب بتا تیری اور کیا خواہش ہے، تو رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا۔ دیکھیے اتنے پر بھی بات ختم نہیں، بلکہ رمضان کہے گا کہ مولا اسے اپنے نبی کا قرب عطا فرما دے، اسے جنت میں حضور کا پڑوس عطا فرما دے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت سے اسے نوازے گا اور اللہ تعالیٰ اسے 100 شہر عطا فرمائے گا جس کے محلات، اب دیکھیں وہ جو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہر ہے نا جو عطا کرے گا، اس کی کیفیت بیان کی گئی کہ اس کے جو محلات ہوں گے وہ یاقوت سرخ کے اور سرز زبرجد کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک شہر میں 1000 محل ہوں گے، اور وہ سارے کے سارا رمضان شریف کا حق پہچاننے والے کے لیے۔ تو اتنا بڑا محل اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عطا فرمائے۔ روایت میں کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ جس نے رمضان شریف کی راتیں عبادت کرتے ہوئے گزار دی اور تراویح کی نماز ثواب کے حصول کا یقین کرتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایسا بخشش کا مہینہ ہے، ایسا مبارک و مسعود یہ مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں ایک روایت میں کہتے انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف میں اگر کوئی آدمی کسی دینی و علمی محفل میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
اور عرش کے نیچے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی اور ہر انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں میرے ساتھ اسے جگہ عطا فرمائے گے۔ اور رمضان شریف میں ہمیشہ نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے نعمتوں سے بھرا ہوا شہر عطا فرمائے گے۔ اور جو اپنے والدین سے رمضان میں نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت و بخشش کے ساتھ نوازتا ہے۔ اور رمضان میں اور اس کے لیے جو تو جنت کا حضور فرماتے ہیں کہ میں ضامن، جو رمضان میں ماں باپ کی خدمت کرے حضور فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ شخص جنتی ہے۔ اور پھر جو عورت رمضان میں اپنے خاوند کی خدمت کرے، اپنے شوہر کی رضا حاصل کرے تو اسے حضرت مریم اور آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ثواب اللہ عطا فرمائے۔ اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بڑی بڑی حاجتوں کو آسان انداز میں پورا فرما دے۔ تو لہٰذا ایک اور روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان شریف میں کتنی خیرات و برکات ہے تو وہ تمنا کریں گے کہ سارا سال رمضان شریف ہو جائے، کیونکہ اس ماہ مقدس میں تمام نیکیاں جمع کی جاتی ہے اور اطاعت قبول کی جاتی ہے۔ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ اسے قبول بھی فرما لیتا ہے اور اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتی ہے۔ کیونکہ روزہ دار کا ہر لمحہ عبادت میں ہوتا ہے نا، اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جنت روزہ داروں کی مشتاق رہتی ہے۔ جنت خود تمنا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو میرے اندر داخل فرما دے۔ حضور السلام سے مروی ہے کہ حضور حضرت سیدنا جو ہے تو سلمان فارسی نے فرمایا کہ حضور السلام نے جو ہے تو میں آخری جمعہ میں جو ہے تو خطبہ دیا کہ اے لوگوں، تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ جو ہے تو یا فغن ہونے جا رہا ہے، ایسا عظیم برکتوں والا مہینہ تم پر طلوع ہونے والا ہے کہ جس کی ایک رات عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت کا روزہ اس میں فرض کیا ہے اور رات کا نفلی قیام اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو جو نوافل میں سے کسی نفل کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے گا تو وہ آدمی اس طرح ہوگا، اس کی مانند ہوگا جس نے رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے میں 70 فرض ادا کیے ہو۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، موانست کا مہینہ ہے، مومن کے رزق میں اضافے کا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی کسی کو روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اسے روزہ دار کی طرح ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ ایک ایسی رات اس میں ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے نا۔ جس نے کسی ایک روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا تو حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اسے میں میرے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ تو غرض کے حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ حفظ الکبیر میں مذکور ہے کہ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے ولی کامل مسلم، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف میں مجھ پر نیند نے غلبہ کیا ہے نا۔ تو رمضان کی پہلی ہی رات تھی، میں عبادت میں مصروف تھا، عبادت کر رہا تھا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسے محل کے قریب بیٹھا ہوں کہ جو یاقوت اور موتیوں سے مزین ہے، اور ایک نہر اس کے کنارے پر بہہ رہی ہے اور میں وہاں بیٹھا ہوں۔ تو اچانک میں نے وہاں جنت کی حوروں کو دیکھا اور ان کے چہرے آفتاب کی طرح چمک رہے تھے۔ تو میں نے تعجب کرتے ہوئے بے ساختہ میری زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میری زبان پر یہ ورد جاری ہوا تو تمام حوریں بھی اسی ورد کو پڑھنے لگی اور وہ بھی میرے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگی اور کہنے لگی ہم ان لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں جو ماہ رمضان شریف کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور رکوع و سجود ادا کرتے ہیں۔ رسول السلام نے فرمایا کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق، جنت خود 4 لوگوں کی تمنا کرتی ہے۔ یہاں تو ہر انسان چاہتا ہے نا کہ مجھے جنت مل جائے، میں جنت میں جاؤں، لیکن جنت خود 4 لوگوں کی انتظار میں ہے۔ پہلا وہ جو قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ دوسرا فحش کلامی سے اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا۔ تیسرا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، اور چوتھا رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھنے والا۔ تو گویا کہ اس مبارک مہینے میں خود جنت ان لوگوں کی مشتاق ہوتی ہے۔ ضرورت الریاض میں ہے کہ ایک محمد نامی ایک شخص تھا جو عام طور پر فرائض واجبات کی ادائیگی میں غفلت کیا کرتا تھا، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ آ جاتا تو وہ شخص غسل کرتا، خوبصورت اور پاکیزہ لباس پہنتا، اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کرتا اور مسجد میں جا کر 5 جگانہ نماز بجماعت ادا کرتا، اور دیگر نوافل کی کثرت بھی کرتا، عبادت و ریاضت بھی کرتا، اور خوب کوشش کرتا کہ وہ اس مہینے میں گناہوں سے بچ کر نیکیاں کرتا رہے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تو سارا سال تو ایسا ہی رہتا ہے، اتنی عبادت نہیں کرتا، اور اس مہینے میں تو اس طرح عبادت کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ رحمت اور بخشش کا مہینہ ہے، یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، میں اللہ کی ذات سے یہ یقین رکھتا ہوں، اللہ کے ساتھ یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لہٰذا جب وہ شخص فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ رمضان کے احترام کے صدقے اللہ نے میری بخشش و مغفرت فرما دی۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو عرش الہی کے نیچے ہوا چلتی ہے۔ پہلی تاریخ جیسی چاند نظر آتا ہے، پہلی جو رات ہوتی ہے تو عرش الہی کے نیچے ہوا چلتی ہے جسے مشیرتہ کہتے ہیں، اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں کو حرکت دیتی ہے، عرش کے نیچے سے چلتی ہے، اور جو جنت میں درخت ہے ان کے پتوں کو وہ ہوا دیتی ہے، حرکت دیتی ہے، تو ان سے بڑی ہی خوبصورت اور شیریں قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس جیسی آواز کبھی سنی نہیں گئی۔ جنت کی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہے نا اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ اے اللہ، ماہ رمضان شریف میں روزہ رکھنے والوں میں سے کسی بندے کے ساتھ ہمارا نکاح فرما۔ سب کا ہوتا ہے رمضان کی پہلی رات، کہ اللہ عالم الغیب، اللہ سب جانتا ہے نا؟ تو حوریں دعا کرتی ہیں کہ اللہ اس مہینے میں جو بندے روزہ رکھیں گے ان بندوں کے ساتھ ہمارا نکاح کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خیمے کے اندر ان کا نکاح فرما دیتا ہے، ان حوروں کے ساتھ روزہ رکھنے والے تھے کہ بندہ بھی زمین پر ہے، وہ یہاں پر نیکی کر رہا ہے، یہاں پر رمضان کا احترام کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جنت کے خیموں میں حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما رہا ہے۔ تو فرماتے روایت میں ہے کہ حضور صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں خیمے میں ان حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے، اس کی شادی کر دیتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں حور مقصورات فی الخیام ہے نا، ان میں سے ہر ایک حور حور کی کیفیت بیان کی گئی جو مختلف رنگوں کی 70 پوشاکیں پہنی ہوتی ہیں، الگ الگ کلر کے 70 ڈریس، کپڑے، لباس اس نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سرخ رنگ کے موتیوں سے جڑے ہوئے ایک پلنگ پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، بڑا ہی خوبصورت قسم کا وہ پلنگ ہوتا ہے، اور اس پلنگ پر 70 بستر ہوتے ہیں، اور ہر بسونے پر ہے نا مختلف اقسام و انواع کے کھانے، لذیذ قسم کے کھانے وہاں پر سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اس انسان کے لیے انعام ہے جو ماہ رمضان میں روزے رکھے، اور یہ صرف روزوں کا ثواب ہے، فرمایا یہ ثواب صرف روزوں کا ہے، اس دیگر نیکیاں اس مہینے میں جو کی جاتی ہے ان کا اجر و ثواب اس سے علیحدہ، اس سے علیحدہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا اب ہر انسان کو، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس مبارک و مسعود مہینے کا ادب و احترام کرے، اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اپنے رب کو راضی، کیونکہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ خاک آلودہ ہو اس شخص کی ناک کہ جس
نے ماہ رمضان کو پایا مگر پھر بھی اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکے۔ تو ایسا مبارک و مسعود مہینہ اب ہمارے درمیان ان قریب آنے والا ہے، تو اس مبارک مہینے کا استقبال کریں، اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو انسان رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم کرے اللہ اس پر جنت کو واجب فرماتا ہے۔ تو استقبال رمضان کا، رمضان کے آنے سے خوش اور اس مبارک مہینے کا ادب و احترام کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر کے رکھے، اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھے، تلاوت کرے، تلاوت قرآن، نمازوں کی پابندی، دیگر صدقات، خیرات، عطیات اور دیگر نیک اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو اس مبارک مہینے میں اس قابل بنا لے کہ رب تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس مبارک مسعود مہینے کو پا کر بھی اس کا احترام بجا نہیں آتا، تو پھر جو لوگ رمضان کا احترام نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر دیا۔ وہ لوگ جو رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں، رمضان میں روزہ نہیں رکھتے ہیں اور اعلانیہ کھاتے پھرتے ہیں، نمازوں کو اعلانیہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت وعیدات قرآن و حدیث میں۔ اور تراویح کی نماز یہ تو سنت موقدہ ہے، اس کی جماعت علی الکفایہ ہے۔ بعض لوگ جو ہے تو تراویح کی نماز کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، سنت ہی تو ہے۔ یاد رکھو، سنت کو ہلکا سمجھنا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی سنت کو ہلکا جانے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کو ہلکا سمجھنا کفر ہے کہ کیا ہاں سنت ہی تو نہیں بھی پڑھے چل جائے گا، سخت گن۔ تو سمجھے کہ سنت موقدہ کی جس کا کرنا ضروری ہے، جس کے ادا کرنے پر بڑا ثواب ہے، اور جس کو حضور اقدس صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، البتہ کبھی کبھار کسی سبب سے اس کو چھوڑ دیا ہے، اتفاقیہ طور پر کبھی کبھی چھوڑ دینے پر بھی اللہ و رسول کی طرف سے عتاب ہوگا۔ اگر کوئی شخص ہاں چلو آج پڑھ لیا کل چھوڑ دیا، تو ایسے شخص پر بھی اللہ و رسول کا عتاب ہوگا، اس سے سختی کے ساتھ باز پرسش کی جائے گی کیوں چھوڑا۔ اور جو اس کی عادت بنا لے، جو سنت موقدہ کو ہمیشہ ترک کرے، تو پھر اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی عادت ڈالنے والا، اس کو ترک کرنے کی عادت ڈالنے والا مستحق عذاب جہنم، اسے جہنم کے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اس لیے کہ سنت موقدہ حکم میں قریب واجب ہے۔ تو تراویح کی جو نماز ہے صرف مرد کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے، اس کی جماعت علی الکفایہ ہے، بلکہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ تراویح میں قرآن پاک کا ختم کرنا بھی سنت موقدہ ہے۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گھروں کو پڑھ لیں گے، چلو جماعت علی الکفایہ ہے، ہم اپنے اپنے گھر میں اپنی نماز پڑھ لیں گے، تو وہ سمجھ لیں گے رخصت صرف عورتوں کے لیے ہے، کہ عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی، مرد تو آ سکتے۔ تو قرآن کا ختم کرنا تراویح میں یہ بھی سنت موقدہ، جس نے اس کو ترک کیا وہ بھی سخت گنہگار ہے۔ تو لہٰذا نمازوں کی تو پابندی کرے ہی کرے، تراویح کی بھی پابندی کرے، تراویح کی نماز کو بھی جو ہے، کیونکہ اللہ نے اس مبارک مہینے میں اس نماز کو ہمارے لیے نفل بنایا ہے، جو حدیث پاک میں کہا، لیکن اس کی جو ہے تو تعظیم اور اس کی اہمیت رسول پاک علیہ السلام نے قرآن میں جو حدیث پاک میں بیان فرمائی۔ تو غرض کہ ایسا مبارک مہینہ کہ جس کے دن میں روزہ اور رات میں جب قیام بندہ کرتا ہے، تو یہ روزہ اور یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے جو تو دعا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ اور روایتوں میں کہ روزے کی اور رمضان کی شفاعت اللہ قیامت کے دن قبول فرمائے گا۔ تو حضرات ایسا مبارک و مسعود مہینہ ہے۔ اب چند باتیں اس مہینے کے شروعات میں بیان کر دوں، مسائل تو انشاءاللہ ہوتے ہی رہیں گے اور بیان ہوتی ہی رہیں گے، اس کے جتنے بھی مسائل ہیں اگر کسی کو تفصیل اور جاننا ہو تو بعد میں آ کے اور بھی پوچھتے رہیں۔ رمضان میں لوگ بار بار آ کر کے پوچھتے ہیں، ناخن تراشنا، بال کٹوانا حالت روزہ میں، داڑھی منڈوانا، کٹانا، تو سمجھ لیں ناخن تراشنا، بال تراشنا تو جائز ہے، لیکن داڑھی منڈانا حرام، بلکہ سخت حرام ہے۔ غیر رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان میں حالت روزہ میں تو اور زیادہ حرام ہے نا۔ اب افطاری سے متعلق ایک بات سمجھ کہ
اپنے رزق حلال سے خود بھی کھائے اور اوروں کو بھی کھلائے۔ حدیث پاک میں جو آیا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور روزہ دار کے برابر سے ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور رسول اسلام فرماتے کہ کل قیامت کے دن میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ فضیلتیں اس انسان کے لیے ہے جو رزق حلال سے لوگوں کو افطار کرائے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری جیب میں تو کمائی حرام کی ہے اور ہم ڈھونڈتے ہیں حلال کے ذریعے، گوشت حلال کا چاہیے، سبزی حلال کی چاہیے، دیگر کام ہمیں حلال چاہیے، لیکن ہماری اپنی کمائی ہے۔ ہم رمضان میں افطار کے وقت کھجور بھی 1 منٹ پہلے نہیں کھاتے، کئی روزہ نہ ٹوٹ جائے، اتنی احتیاط کرنا بھی چاہیے۔ ختم سحری جب اعلان ہو جائے اور افطار کا ہے تو اعلان کے بارے میں سمجھ لیں کہ ختم سحری کا جیسے ہی اعلان ہو گیا تو اپنی سحری کو بند کر دیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہونے تک ہم کھاتے رہیں گے، تو یاد رکھیے ان کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ ایسے لوگوں پر کفارہ بھی آ جائے گا، انہیں 60 روزے رکھنا پڑیں گے۔ یہ وقت ہے کس لیے؟ اسی لیے تو کہ وقت ختم ہو گیا، اس لیے تو اعلان کیا جا رہا ہے۔ لوگ انتظار کرتے ہیں منہ پانی لے کر کے یہاں بانگی صاحب اعلان کرے تب ہم پیے۔ اعلان کے بھروسے نہ رہے بلکہ اعلان سے پہلے پہلے اپنی حاجتوں سے فارغ ہو جائے۔ بعض لوگ کیا اعلان ہو رہا ہے تب جا کر کے وہ پیتے رہے، ارے وقت ختم ہونے کے بعد اعلان ہوتا ہے، اب اس وقت آپ لوگ کھا پی رہے ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوگا۔ تو اعلان ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنی سحری کو ختم کر لے، پانی پی لے، جو بھی ہے وہ کر لے، اور سحری کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی شخص سحری نہ بھی کر سکا تو بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ ظہر کبریٰ سے پہلے پہلے تک جو ہے تو وہ روزہ کی نیت کر سکتا ہے، اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو روزہ کی نیت کر لے، اس کا روزہ ہو جائے گا، بغیر سحری کا بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ اور افطار تو دونوں اعلان، جس ایک اعلان پر آپ نے سحری کی ہے ختم کی ہے اسی اعلان پر آپ افطار کریں، اور اعلان میں بھی یہ رعایت رکھے کہ اعلان کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا اعلان ہو، کسی باطل بد مذہب بد دین بد عقیدہ اور اگرچہ سنی ہی ہو لیکن فاسق و فاجر ہے تو اس کا بھی اعلان قابل اعتماد ہو۔ اگر کوئی فاسق انسان اعلان کر رہا ہے تو اس کا اعلان لائق اعتبار نہیں ہے، کیونکہ شریعت اس پر یقین نہیں کرتی، شریعت اس پر اعتبار نہیں کرتی، تو ہم اس پر کیوں اعتبار کریں؟ شریعت خود کہتی ہے کہ جو داڑھی منڈاتا ہے، اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے، وہ اذان تک نہیں دے سکتا، اس کی گواہی قبول نہیں ہے، وہ مردود الشہادہ ہے۔ اگر وہ چاند کی بھی گواہی آ کر کے دے دے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ابھی دیکھیے اب چاند کے معاملے میں رمضان کسی کو اتنی فکر نہیں رہی گی، لیکن عید کے چاند کے لیے سارا گاؤں جو ہے تو ڈھنڈورا پیٹے گا، وہ وہاں دکھ گیا، وہاں نظر آ گیا، اس کو دکھ گیا۔ جن کو روزہ رکھنا نہیں ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ شور و غوغا کرتے رہتے، لیکن روزہ دار تو یہ فکر میں رہتا ہے کہ کاش ایک دن اور بڑھ جائے، کاش میرے رمضان 30 ہو جائے، کاش سارا سال رمضان ہو جائے۔ لیکن زیادہ شور و غوغا بغیر روزہ رکھنے والے اور بغیر جو تو نماز نہ پڑھنے والے، ایسے ہی لوگ شور و غوغا کرتے رہتے۔ تو لہٰذا اعلان میں ہم 1 منٹ پہلے افطاری نہیں کر سکتے، شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ جب تک سورج کی آخری کرن نہ ڈوب جائے تب تک جو ہے تو افطار جائز نہیں ہے، اور جب افطار کا اعلان ہو جائے تو آپ افطار کر لیں۔ اب جو بات میں یہاں بتانے جا رہا تھا افطار سے متعلق، افطار کے وقت ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں کہ 1 منٹ آدھا منٹ پہلے بھی ہم کھجور نہیں کھاتے کہ ہمارا روزہ نہ ٹوٹ جائے، لیکن کسی کا ناحق مال کھاتے ہوئے، کسی کا ناحق حق کھاتے ہوئے یا حرام مال کھاتے ہوئے ہم ایک لمحے کے لیے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں۔ ہم اپنے ہی مسلمان بھائی کا حق کھا جا رہے ہیں، ہم اپنے ہی سگے بھائی کا حق کھا جا رہے ہیں، ہم اپنی زکاتیں خود کھا جا رہے ہیں، اس وقت ہم سوچتے نہیں،
اس وقت ہم یہ نہیں فکر کرتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے. اس وقت تو فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نے اعلان سے پہلے جو تو کھجور کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن یہاں کیوں نہیں سوچتے ہم مسلمان کہ ہم کسی کا حق جو کھا رہے ہیں یا حرام کمائی جو کھا رہے ہیں, کل قیامت کے دن اس سے ہمارا اثر پڑنے والا ہے. بلکہ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ جو جسم حرام پر پلا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو جسم حرام پر پلا ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم. اور علماء فرماتے ہیں کہ حرام کھانے کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے. تو ایک کھجور اس لیے نہیں کھاتے 1 منٹ پہلے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے, اور حرام مال کھاتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا ایمان ٹوٹ جائے گا, ہم کیا منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. تو ذرا یہ بھی سوچے اس مبارک مہینے میں لوگوں کے حقوق ادا کرے. رمضان تو ایک طرح سے حقوق اللہ ہے کہ اللہ کا حق ہے, روزہ نہ بھی رکھا تو اللہ کی مرضی, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف بھی فرما دے گا, لیکن جو بندوں کے حق ہے اس سے ادا کر. ہم روزے تو رکھ لیتے ہیں, نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, چاشت اشراق اوابین صلاۃ و تسبیح تک پڑھ لیتے ہیں, مسجد کا کونا ہم نہیں چھوڑتے ہیں, لیکن وہیں پر ہم دوسرے لوگوں کا حق دبا کر کے بیٹھتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کو ستاتے رہتے ہیں, دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ تو رمضان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کر لی, عبادت تو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, یہ اللہ کا حق ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں. اللہ چاہے قبول کرے نہ کرے, معاف کر دے, وہ اس کی مرضی, لیکن حقوق العباد وہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. رمضان کے روزے تو رکھ لیے, تراویح تو پڑھ لی, نمازیں تو پڑھ لی, لیکن لوگوں کے حق لے کر کے بیٹھے ہیں نا, تو کل قیامت میں یہی روزے اور یہی نمازیں جو ہے تو اس بندے کو دے دی جائے گی. تو اس لیے اپنی عبادات کے ساتھ اپنے معاملات کو بھی صحیح کریں. عبادات تو ادا کرے, لیکن یہ کوشش کرے کہ اس مبارک مہینے میں ہم لوگوں کے حقوق جو ہے تو وہ بھی ادا کریں. جن کے حق ہم پر آتے پہلے وہ ادا کرے. قرض زکوٰۃ کے جب مسائل آئیں گے تب تو میں ایسے کروں گا ہی. اگر ہم پر زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ کا ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بندوں کا حق کسی پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ پہلے بندے کا حق ادا کر, بعد میں میرا حق ادا کر. یعنی ایک شخص ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے, زکوٰۃ اس پر فرض ہوئی ہے, اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے, لیکن کسی بندے کا حق اس پر آتا ہے, کسی کا ناحق مال تباہ کر کے بیٹھا ہے, کسی کا قرضہ لے کر کے بیٹھا ہے, تو شریعت کہتی ہے پہلے وہ دے دے, پہلے اس بندے کا حق ادا کر دے, اور وہ حق ادا کرنے کے بعد رقم بچیں گی تب جا کر اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے تو پھر زکوٰۃ ادا. شریعت نے یہاں تک ہمیں جو ہے تو تاکید فرمائی کہ یہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے, اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے, لیکن اللہ کے حق کے ساتھ یہ بندوں کا بھی حق ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ میں زکوٰۃ ہی نہ دوں تو یاد رکھنا یہ بندوں کا حق بھی ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے مالوں میں غریبوں کا حق رکھا ہے تو اس حق کو ان کے لیے ادا کرو. یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے, یہ غریبوں کا حق ہے, یہ انہیں ادا کر دے. تو بعض لوگ تو اپنی زکوٰۃیں خود کھا جاتے ہیں, صحیح سے حساب نہیں لگاتے, موٹا موٹا اتنا ہی لگایا اور جو تو نکال دیا, صحیح سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے. یاد رکھنا اگر ایک پیسہ بھی زکوٰۃ کے مال کا اصل مال میں باقی رہ گیا تو وہ سارے مال کو برباد کر دے گا. تو لہٰذا بہرحال مسائل تو آئیں گے تب انشاءاللہ وہ عرض کیے جائیں گے. تو بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس مبارک و مسعود مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرے, لغو و لعب سے دور رہے, لوگوں کے حقوق ادا کرے, رب کے حقوق ادا کرے. دعائے کہ مولا کریم ہم تمام کو اس مبارک و مسعود آنے والے مبارک مسعود مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات, چونکہ نماز کے مسائل کا جو سلسلہ شروع تھا, آج بھی چند مسائل سماعت کر لے. نماز جمعہ سے متعلق, جس مریض یا مسافر یا وہ شخص کہ جس پر جمعہ فرض نہیں, ان لوگوں کو بھی جمعہ کے دن شہر میں جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے. جو لوگ مریض ہے, بیمار ہے یا جو مسافر ہے تو ان لوگوں کو جمعہ کے دن شہر میں جمعہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے. خواہ جمعہ کی نماز مسجد میں ہونے سے پہلے پڑھے یا اس کے بعد پڑھے, دونوں صورت پڑھ نہیں سکتے کسی صورت میں.
لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ ظہر کی نماز جو ہے تو تنہا تنہا پڑھے. یعنی جن لوگوں کا جمعہ کسی سبب سے چھوٹ گیا، کسی وجہ سے کسی کا جمعہ چھوٹ گیا ہے، جمعہ کی نماز اسے نہیں ملی، تو وہ شخص بھی یا وہ لوگ بھی ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ انہیں بھی حکم ہے کہ بغیر اذان اور بغیر اقامت کے تنہا تنہا ظہر کی نماز ادا کریں، ہے نا. لہٰذا معذور اگر جمعہ کے دن ظہر پڑھے تو مستحب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز ہو جانے کے بعد پڑھے، جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے. تو ان مسائل کو ذہن میں رکھے. دوران گفتگو کی غلطی و توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.